لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت موجود ہیں اور ہم صبح سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ہماری 3 پٹیشنز تھیں جس میں کہ ایک سیکیورٹی ریلیٹڈ تھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کے خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، ان پہ آلریڈی ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور ہم نے سیکیورٹی کی جو پٹیشن تھی وہ ہم نے 2 دن پہلے بلکہ 3 دن پہلے ہم نے دائر کی ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ اس میں جو آبجیکشنز تھی وہ بھی جس طرح ہم نے صبح ریموو کر دی، لیکن وہ لگ نہیں سکی ہیں۔ نتیجتاً خان صاحب کی سیکیورٹی اس وقت اس لحاظ سے کچھ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں۔ دوسری جو پٹیشن تھی جس میں کہ ہمیں کہا گیا کہ ایک آپ آ سکتے ہیں، خان صاحب آ سکتے ہیں، ادھر اس وقت آ سکتے ہیں، لیکن چونکہ 144 لگی ہوئی ہے اور خان صاحب کے جو زمان پارک ہے اس کے ارد گرد بالکل ناکہ بندی ہوئی ہے، وہاں سے کوئی نہ اندر داخل ہو سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے، تو وہ ہمارے کسی کام کی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ جب خان صاحب آ نہیں سکتے وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے فون پہ بھی بات ہوئی، وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے، لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، جہاں پہ پولیس نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہم اپروچ یہاں پہ عدالت میں نہیں آ سکتے۔ اب یہ بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، وہ ایک اس ملک کی سب سے بڑی جماعت، سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، اور وہ جو ہے تو اس ملک کے ایک مقبول ترین لیڈر بھی ہیں، اور جو سیکیورٹی خدشات انہوں نے ہمیشہ ظاہر کیے ہیں وہ حقیقت میں بھی تبدیل ہوئے، جس میں کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ان پہ قاتلانہ حملہ پلان کیا جا رہا ہے، تو وہ ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ان کی جان بچ گئی، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس بڑی سالڈ وہ ہیں انفارمیشن ہے کہ ان کے پاس ان کے اوپر دوبارہ ایک حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ اپنے ایک سابق وزیر اعظم، ایک محبوب ترین لیڈر کو کسی بھی طریقے سے ایکسپوز کریں، اور جس میں کہ سیکیورٹی ان کے پاس نہ ان کو میسر کی جائے، اور اگر ان کی تاریخیں 78 مقدمے ہو چکے ہیں ان پہ اس وقت تک، جو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو قانونی تاریخ ہے وہ ایک ریکارڈ ہے، 78 مقدمے اور روز اور ابھی سٹل کاؤنٹنگ والی بات ہے، اور اس میں کبھی اسلام آباد میں کبھی بلوچستان میں، تو اس کا مقصد تو یہی ہے کہ خان صاحب کو ایک قسم کا انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، مختلف سیاسی بنیاد پہ سارے جھوٹے مطلب ہے مقدمات ان پہ دائر کیے گئے ہیں، جس کا کہ نہ سر ہے نہ پیر ہے، مقصد ہے ان کو دباؤ میں لانا، لیکن یہ ساری چیزیں کارگر اس لیے ثابت نہیں ہوں گی بیکاز پاکستان کے عوام فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت جو مختلف کوششیں ہو رہی ہیں کہ آئین کو کس طرح سے وہ کیا جائے، تبدیلی کی جائے، اس میں اس کی جو ایکچوئل جو اسپرٹ ہے اس کو کس طرح سے ڈیفائی کیا جائے، لیکن اس وقت جو ہے الحمدللہ کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے اناؤنس بھی کر دیا ہے، شیڈول بھی اناؤنس کر دیا ہے، اور ابھی ہماری جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں بنیادی طور پہ یہ یہی چاہتے ہیں کہ خان صاحب عوام کے ساتھ رابطے میں نہ ہوں، ان کا جو جلسے جلوس ریلیز ہیں یہ ساری جمہوریت کا حصہ ہے، یہ ایک جمہوری ملک ہے، اگر آئین ہے، اگر قانون ہے، تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کرتے ہیں تو یہ کیسا ہے کہ جو ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان، یہ وہ پارٹی ہے جو کہ سارے صوبوں میں جس میں کہ نمائندگی ہے اس کی، کوئی اور سیاسی جماعت نہیں ہے، چاہے آپ پی ایم ایل نون کو لے لیں پنجاب کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کو لے لیں سندھ رورل کی پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام کو لے لیں وہ خیبر پختونخوا کے ایک شہر یا ایک بڑے محدود حصے کی پارٹی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ اس ملک کے طول و عرض میں اس کی نمائندگی بھی ہے، اور وہاں پہ ہماری وہ ایک پولیٹیکل حیثیت بھی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو اگر دیوار سے لگایا جائے تو ہمارے پاس تو 1971 کا وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوا تھا جب کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت عوامی لیگ کو نہیں حکومت بنانے دی گئی تھی، اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا تھا، تو یہ چیزیں تو پھر ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے، جس معاشی دلدل میں، جس ایک
समाजी इंतशार मुब्तला कर दिया है इस नालायक और नकम्मी हुकूमत ने, तो उससे छुटकारा हासिल करने के लिए इलेक्शन ही एक रास्ता है। और इलेक्शन करवाने के लिए आपने एक साजगार माहौल पैदा करना है। उसमें आपने ये नहीं है कि मन घड़त झूठे मुकदमे दायर करके और एक सियासी लीडर को आप बिल्कुल उससे सियासी मैदान से बाहर करना चाहते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ अवाम के साथ ये उनको अपडेट करना था कि जो आज की सूरत हाल हुई, कल हमारी इस्लामाबाद में भी पेशी थी, लेकिन जब हमारे पास कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, हमारे बार बार सिक्योरिटी मांगने के बावजूद, जो कि हक है न सिर्फ एक पाकिस्तानी शहरी के होने की हैसियत से, बल्कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से, एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह होने की हैसियत से, अगर ये सिक्योरिटी हमें नहीं फराहम करते तो हम तो नहीं चाहते हैं कि वो उनको एक्सपोज किया जाए एक ऐसे माहौल में जिसमें कि आपको पता है कि कितनी साजिशें हो रही हैं उनको एलिमिनेट करने की। वही यही सवाल है कि आज दरखास्तों का करंट स्टेटस क्या है? अभी कोई मुकर्रर हुई हैं कि नहीं लग रही हैं या नहीं लग रही, क्या? देखें, हमारी जो पटिशन्स हैं उनमें से एक पटिशन जिसके लिए वो कह रहे थे कि वो लग सकती है, जिसके लिए जज आ सकते हैं, लेकिन चूँकि खान साहब के जो जहाँ रहते हैं वो उसको हिसार में लिया गया हुआ है, बैरिकेड लगे हैं, पुलिस है, वैन्स हैं, पूरा लाहौर का ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम कर दिया है, तो उनको निकल नहीं दिया जाता, तो वो आ ही नहीं सकते हैं। ये तो वही बात है कि आपको कोई कहे कि आप जो है तो समंदर की दूसरी तरफ आएँ, जबकि न कश्ती हो और न जो है तो आपको तैरना आता हो, तो ये जो है तो इस किस्म की एक इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है जिसमें कि हम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो 144 की वजह से वो वहाँ से जो उन्होंने मुआसरे में लिया हुआ है वो वहाँ से आ नहीं सकते। आपकी कोई दरख्वास्त समाअत के लिए भी नहीं लगती? नहीं। अच्छा, अब अगर चूँकि बेल कल लगेंगी तो क्या खान साहब फिर आएंगे यहाँ पर बेल के लिए? देखें, इसका फैसला भी हम हमारे जितनी वकला की टीम है, हम बैठ के इसका फैसला करेंगे, और सबसे जो हमारा अहम तरीन जो कंसर्न है वो खान साहब की सिक्योरिटी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है।